بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہے تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اگلی آیات کا جو ترجمہ اور تفسیر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو آیت نمبر دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر ہمارے پاس ہے 5۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اولئک یہی لوگ علی پر ہدن ہدایت کے، من سے ربہم اپنے رب کی طرف سے، اور اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ کون لوگ؟ یہ وہ لوگ جو میں پہلی ویڈیو میں سورۃ البقرہ کی پہلی آیات میں شیئر کر چکی ہوں، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کیا، یعنی کہ اوپر ہم نے جو 6 نکات شیئر کیے تھے ان 6 نکات کو مانتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان بے شک الذین جن لوگوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم یا نہ، تنذرہم ڈرائیں، لا نہیں، یومنون ایمان لائیں گے۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہیں، خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، بہرحال وہ ماننے والے نہیں۔ یعنی وہ 6 کی 6 شرطیں جن کا ذکر ہوا ہے اوپر، وہ پوری نہ کی، اور ان سب کو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ شرائط کون سی تھی؟ میں ایک دفعہ پھر آپ کو یاد کرواتی جاؤں۔ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر نازل کی ہیں ان کو ماننا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سمیت جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان کو ماننا، یوم آخرت کو ماننا، اور ایمان لانے کے بعد اعمال کو ماننا۔ یعنی کہ اگر آپ نے زبان سے کلمہ شریف پڑھ لیا ہے تو اس کے بعد جتنے بھی اس کے ارکان ہیں اس پر عملی طور پر مظاہرہ کرنا۔ یہ نہیں کہ آپ صرف زبان سے کہیں کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، عملی طور پر آپ نماز اگر قائم نہیں کرتے تو آپ یعنی کہ اس کو نہیں مانتے۔ ان 6 شرائط کو ماننا ضروری ہے۔ اگر نہیں مانتے تو آپ پھر برابر ہے کہ آپ قرآن پاک سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی اور پر، سمعہم ان کے کان، وعلی اور پر، ابصارہم ان کی آنکھیں، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عظیم بڑا عذاب۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیا اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی اس لیے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کو رد کر دیا جو اوپر ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے، اور اپنے لیے قرآن کے پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ اس مہر لگنے کی کیفیت کا تجربہ ہر اس انسان کو ہوا ہوگا جسے کبھی تبلیغ کا اتفاق ہوا ہو۔ جب کوئی شخص آپ کے پیش کردہ طریقے کو جانچنے کے بعد ایک دفعہ رد کر دیتا ہے تو اس کا ذہن کچھ اس طریقے سے مخالف سمت میں چل پڑتا ہے کہ پھر کوئی بھی کسی قسم کی بات دلیل سے وہ واپس نہیں پلٹتا۔ اس کی جو زیادہ ہوتی ہے، ایک ٹیچرز جو ہے ان کو بھی اس کا بڑا تجربہ ہوتا ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ ضد پہ اڑ گیا کہ میں نے نہیں پڑھنا، تو وہ نہیں پڑھتا، وہ 100 بہانے بناتے ہیں، مجھے ٹیچر کی سمجھ نہیں آتی، ٹیچر مارتی ہے، اسکول اچھا نہیں ہے، فرینڈز اچھے نہیں ہیں، کلاس فیلوز اچھے نہیں ہیں۔ اگر ان کی یہ سارے پرابلمز ان کے پیرنٹس دور کر دے، اسکول چینج کروا دیا، ٹیچر چینج کروا دیا، اس کے بعد پھر اس نے نہیں پڑھنا، بیکاز اس نے اپنے مائنڈ میں بٹھا لیا کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ پھر مہر لگ جاتی ہے، وہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کیجیے، آمین۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِن اور سے، الناسی لوگ، من جو، یقولو کہتے، آمنا ہم ایمان لائے، بالیوم آخرت پر۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، در حقیقت وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے،
واہ اور ماں نہیں یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو، واہ اور ماں نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ یعنی وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ان کی یہ منافقانہ روش ان کے لیے مفید ہوگی۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافق لوگوں کی، یعنی کہ جو زبان سے تو مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن عملی طور پر مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھانے کے لیے، مسلمانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب عملی طور پر باری آتی ہے مسلمان دکھانے کی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نماز قائم کرنا ان کو مشکل لگتا ہے، زکوٰۃ دینا ان کو مشکل لگتا ہے، جہاد کرنا ان کو مشکل لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو ان کی منافقانہ روش ہے یہ ان کو اس دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ایک منافق چند روز کے لیے دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے اور پھر اس میں بڑا خوش رہتا ہے کہ میں نے سب کو دھوکہ دے لیا، لیکن آپ دیکھیں اگر پوری دنیا کی ہسٹری کا بھی مظاہرہ کریں تو ہر دھوکہ دینے والا کبھی نہ کبھی پکڑا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد تو اس کی جو بنتی اور جو اس کی عزت ہوتی ہے خاک میں مل جاتی ہے، اور اس کا دھوکہ کبھی بھی ہمیشہ نہیں چل سکتا اور اس کا راز فاش ہو کر رہتا ہے۔ پھر اس کی ساکھ بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی کسی قسم کی ساکھ باقی نہیں رہتی، ایون کہ جو اس کے اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں، پیرنٹس، رشتہ دار، وہ بھی اس پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ رہ کی بات آخرت کی تو وہاں پر ایمان جو زبان کے ساتھ ہے اس کا تو کوئی قیمت ہی نہیں۔ کیا آپ جی کہیں کہ جی میں فلاں وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تھی اور میں نے باقی ساری زندگی کچھ نہیں کیا؟ نہیں، اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ کو آپ کی زبان کا کلمہ پڑھنا منظور نہیں، زبان کا کلمہ پڑھ کے آپ نے عمل کیا کیا؟ جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ، آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عملی طور پر کر کے دکھایا۔ محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے یا اس کو چھوڑ دیا؟ یہ ساری چیزیں وہاں پر دیکھی جائیں گی۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم پس زیادہ کیا یعنی کہ بڑھا دیا اللہ نے مرضا بیماری کو، اور لاہم ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک یا علمناک، بما اس وجہ سے جو کانو تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور اس وجہ سے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اس وجہ سے ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ بیماری کون سی ہے؟ بیماری وہی منافقت کی بیماری ہے، اور اللہ کے اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کو ان کے نفاق کی سزا فوری طور پر نہیں دیتا، یعنی کہ آج ایک منافق نے کلمہ پڑھا تو اگلے دن سزا ہوگی، نہیں، بلکہ اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور اس ڈھیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منافق لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کسی سے پکڑے ہی نہیں گئے، کوئی ہمیں پکڑ ہی نہیں سکا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ پتہ چل گیا اللہ کو، اور اللہ چاہ رہا ہے کہ یہ بندہ واپس پلٹ آئے، سیدھے راستے پر آ جائے، رسی ڈھیلی کیے جا رہا ہے، لیکن جس وقت پھر وہ بندہ واپس نہیں پلٹتا تو پھر اللہ رسی کو آہستہ آہستہ ایسا کھینچنا شروع کرتا ہے کہ چاہنے کے باوجود وہ رسی واپس نہیں ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ جو انسان ہے اس